بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس بات کی تاب نہ لا سکے، ناراض ہوئے اور اس کو پکڑنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اور اس نوجوان سے فرمایا، قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا، میں آپ پر قربان ہوں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں چاہتا۔ فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح خالہ اور پھوپھی کا پوچھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کے دل کو پاک کر اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے لیے بری نہ تھی۔ یہ ہے میرے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اور نصیحت اور سمجھانے کا طریقہ کہ دعا سے نصیحت سے نرمی سے یہ تصور کر کے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔ ہمیں آج معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے ہی کریمانہ طرز زندگی کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔